نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم عنوان لیلۃ الجائزہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسی بابرکت رحمتوں والی برکتوں والی راتیں اور دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے اندر جو عبادات کی گئیں ان عبادات کو اللہ رب العزت ہمارے قبول و منظور فرمائے، اور دوسری بات ہمیں ان تمام اعمال کو محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ انسان اعمال تو کر لیتا ہے، اصل چیز ہے اعمال کو باقی رکھنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، لانے کا حکم ہے۔ من فعل کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے یہ اجر ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، تو لے کر آنے کا مطلب یہ ہے نیکی کرنے کے بعد اس کو محفوظ بھی رکھا جائے۔ تو اب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنے بھی اعمال کیے ان اعمال کو ہم نے محفوظ بھی رکھنا ہے، اور لیلۃ الجائزہ جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کو ہم نے غنیمت سمجھتے ہوئے، انعام کی رات سمجھتے ہوئے ہم نے گزارنا ہے، کیونکہ یہ تو رات ایسی ہے کہ جو کہ انعام کی رات ہے، یہ تو رات ایسی ہے کہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے، یہ تو رات ایسی ہے کہ جو انسان نے پورا رمضان المبارک اعمال کیے اب اس کا بدلہ لینے کی رات ہے۔ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اس نے ایک درخت لگا دیا اور پورا مہینہ اس کی محنت کرتا رہا اور محنت کرنے کے بعد اب اس کا پھل آ چکا ہے، اب جب مہینے کے بعد اس کا پھل توڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ پھل توڑنے کے بغیر دوسری لغویات کے اندر لگ جاتا ہے، دوسرے کاموں کے اندر اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو بتائیے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ سارے کے سارے اعمال تو اس نے اس وجہ سے کیے کہ تاکہ مجھے ان کا فائدہ ہو، لیکن آخر میں جب جزا ملنے کا وقت آیا، جب مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت آیا، جب درخت سے پھل توڑنے کا وقت آیا تو انسان کسی اور طرف چلا گیا۔ تو یاد رکھیے یہ چاند رات، یہ ہماری رات بازاروں کے اندر وقت گزارنے کی رات نہیں ہے، بازاروں کے اندر گھومنے کی رات نہیں ہے، یہ شاپنگ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ اور کام کرنے کی رات نہیں ہے۔ نوجوانوں کے لیے موٹر سائیکل سے وہ سینسر سے وہ چیزیں نکال کر وہ بازاروں کے اندر اور روڈوں کے اوپر گھومنے کی رات نہیں ہے میرے پیارو، یہ تو ایسی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان گڑ گڑا کر روئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان آہوزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار انسان طلب کرے۔ تو یہ تو اس چیز کی رات ہے، اگر اس اعتبار سے انسان رات گزارے گا تو پھر اس کو انعام بھی ملے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ، بہت نعمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، لیکن بتائیے میں اپنے اندر دیکھوں، آپ حضرات اپنے اندر دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا تھا، کیا ہم نے اس کا حق ادا کر لیا؟ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں تو پریشان ہونا چاہیے، اتنا بڑا نعمت کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں تو اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب بھی اللہ رب العزت خوشی دیتے ہیں، ایک فارمولہ اپنے سامنے رکھ لیجئے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی جب انسان کو خوشی مل جاتی ہے، جب بھی انسان کو خوشی ملے تو خوشی کا طریقہ، خوشی کا طرز وہ ہمارا کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ یارو یاد رکھیے جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت طرف سے انسان کو خوشی ملی، اب انسان اس خوشی کے اندر خوش ہو رہا ہے، اس خوشی کے اندر اس کے گھر والے خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس خوشی کے اندر رب ناراض ہو رہا ہے تو اس خوشی کو خوشی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس خوشی کی وجہ سے یہ خود تو خوش ہو رہا ہے، اس خوشی کی وجہ سے اس کے گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس خوشی سے وہ ناراض ہو رہا ہے جس نے اس کو خوشی دی ہے۔ تو بتائیے اس خوشی کا کیا فائدہ؟ اصل خوشی یہ ہے کہ انسان خوشی میں خوش ہو، اس کے گھر والے بھی خوش ہوں، اور جو خوشی دینے والا ہے وہ بھی خوش ہو جائے۔ اصل خوشی یہ ہے۔ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر ضرور اچھا لباس پہنیں، ضرور ایک دوسرے کی دعوتیں کریں، ایک دوسرے کا کھانے کا اہتمام کریں، ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، سارے کے سارے اہتمام کریں، ضرور کریں، لیکن ایسی ہماری خوشی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے خوشی دینے والا ناراض ہو جائے۔
ایسی ہماری خوشی نہیں گزرنی چاہیے۔ چاند رات کا موقع آ گیا، لیکن اس رات کو ہم نے ایسے گزارنا ہے جیسے اللہ رب العزت کی منشا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ کوئی شخص جو 2 عیدوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے اندر گزار دیتا ہے، 2 راتوں کی جو 2 عیدوں کی راتیں ہیں، یعنی جس کو ہم جو ہے وہ چاند رات کہتے ہیں، جو ان کے اندر عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ جس ہو لاکھ دن، جس دن سب کے دل مر جائیں گے، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس شخص کا دل بھی مردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا دل زندہ رہے گا جو ان 2 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہے۔ زیادہ عبادت نہ کریں، یاد رکھیں۔ اب ایک چیز ہے کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کے اندر ہماری کتنا وقت لگ رہا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تو ہر کسی کا لگ ہی جاتا ہے۔ اتنی عبادت ہم تراویح کی جگہ پر وہ عبادت کے اندر کم سے کم گزار لیں۔ صبح کے وقت ہم اب اس کے بعد ہم آرام کر لیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آرام کریں، لیکن صبح کے وقت ہم 1 گھنٹہ پہلے تقریباً اٹھ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ کے پہلے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے سحری کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب چاند نظر آ گیا سحری تو ختم ہوگی، تراویح ختم ہوگی۔ اب انہی اوقات کو، اسی وقت کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیں، اور صبح اٹھ کر سحری تو کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کریں کہ اللہ تو نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، لیکن ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما، اور بھی جتنے انسان کے گناہ ہوں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرے، تو یہ پھر رات انسان کی قیمتی رات بنے گی۔ اگر ہم یہ رات ضائع کر دیں گے، بازاروں کے اندر گزار دیں گے، لیانی کے اندر گزار دیں گے، شیطان اسی وقت آزاد ہوتا ہے اس کے برکانے کے اندر، اس کی کاموں کے اندر، جیسا کہ اس کی منشا اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، یاد رکھیے ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ پورے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزانہ کے اعتبار سے جتنی لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس ایک رات کے اندر، چاند رات کے اندر تمام ایام کو ملا کر جتنی مغفرت ہوئی ہوتی ہے، اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو کن کی ہوگی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے، جو بازاروں کے اندر چلے جائیں گے، جو اور کاموں کے اندر لگ جائیں گے، جو لغویات کے اندر لگ جائیں گے، ان کی کیسے مغفرت ہوگی؟ انہوں نے تو اپنا ہاتھ ایسے پھیلا دیا اور چہرہ ادھر کر لیا۔ اگر کسی کے پاس انسان چلا جائے مانگنے کے لیے کوئی چیز اور وہ کہے دے دو، ہاتھ ایسے کر رہا ہے، چہرہ اس کا دوسری طرف ہے، تو بتائیے وہ کوئی ایسے شخص کو دے گا؟ بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کریں، یہی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، یہی لیلۃ الجائزہ ہماری باعث برکت اور انعام کی رات بنے گی اگر ہم اس اعتبار سے رات گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے جو ایام باقی ہیں ان کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ الجائزہ کے بارے میں خاص طور پر ہمیں اہتمام کے ساتھ عبادت کے اندر رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔